नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे जो लिख के दी गई है स्पीच वो अंग्रेज़ी में है और मैंने इधर आके इनसे पूछा कि जो ऑडियंस है वो कौन है, तो इन्होंने कहा जी कि हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो ओवरऑल हुकूमतों के विक्टिम्स हैं, वो सब हमने इकट्ठे किए हुए हैं। तो मैं अपनी स्पीच को रखती हूँ इधर और लेट मी स्पीक फ्रॉम माई हार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान के चमकते दमकते सितारों और इस कौम के मुस्तकबिल का दर्द लिए इस मुल्क के अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज पे दिन रात मेहनत करने वाले इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और स्पेशली मैं कहूँगी कि इस कॉन्फ्रेंस के रूए रवां मेरे भाई नासिर साहब, उनकी टीम, कर्नल मंगेश साहब और हाल में मौजूद तमाम मीडिया एनालिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, सबको अस्सलाम वालेकुम। चूँकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसको हुकूमती नुमाइंदों को बोलना चाहिए ज़्यादा और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ थॉट प्रोसेस में आना चाहिए, लेकिन चूँकि मुझे यहाँ क्यों फंसाया गया, मेरा सियासत में आते ही सबसे पहला जो पोर्टफोलियो था जो कैबिनेट डिवीजन के अंडर अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड था, मैं ये 2002-03 की बात कर रही हूँ। तो मेरी पहली मिनिस्ट्री, पहली असाइनमेंट अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड को हेड करना, क्योंकि कैबिनेट डिवीजन के अंदर जो 18 डिपार्टमेंट थे उनमें से एक ये डिपार्टमेंट भी था। तो ये मेरे लिए एक वुमेन एक्टिविस्ट, एक सोशल वर्कर, एक यूथ एक्टिविस्ट, एक हेल्थ प्रोफेशनल और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मेडिकल ग्रेजुएट के तौर पे किसी ऐसे इदारे को हेड करना, ये मेरे लिए एक मुश्किल तरीन काम था, क्योंकि कैबिनेट डिवीजन को आपने नेपरा, ओगरा, पीटीए, फिर बाद में पैमरा भी ऐड हो गया, जितनी फेडरल लैंड कमीशन तक के इदारे जो थे वो उसके अंडर थे। तो अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड में पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे पता चला, क्योंकि एक डॉक्टर, आपको पता है किताबी कीड़े होते हैं हम, बहुत कम हमें इर्द गिर्द का पता होता है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मेरी ब्रीफिंग्स हुई, ओरिएंटेशन हुई, मुझे एक्सपोजर मिला और पहला ही ट्रिप हमारा यूएसएड ने ऑर्गेनाइज़ किया अमेरिका का, और उसमें फोकस क्या किया गया कि जो रीसाइक्लिंग से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, डॉक्टर साहब आपने एज अ हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वहाँ जाना है और देखना है कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। वुड यू बिलीव कि आज मुझे 25 साल हो गए हैं उस पॉलिटिक्स के अंदर, जहाँ से हमने शुरू किया था आज भी हम वहीं खड़े हैं। वो हमारा रीसाइक्लिंग, वेस्ट से एनर्जी पैदा करने का जो ख्वाब था, जो हमें वहाँ दिखाया गया कि वो क्या कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो आज भी वी वर अनएबल टू कन्वर्ट दैट विजन इनटू रियलिटी। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर चैलेंजेस हैं,
مختلف حکومتوں کی پرائرٹیز اور ان کے ساتھ جڑے کچھ نہ کچھ شارٹ ٹرم گینز ہیں۔ میں آج صرف یہ کہنے آئی ہوں، کیونکہ یہ لمبی تقریریں، یہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ روڈ میپ دینا ہے۔ روڈ میپ میرا حال ہے منسٹر صاحب دے کے گئے ہوں گے، اگر نہیں دے کے گئے تو انہیں آنا چاہیے اور یہاں آپ سے بات کرنی چاہیے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو چیلنج ہے ہمارا سب سے بڑا، وہ ہماری ڈپینڈنسی ہے آپ کی 60% جو فاسل فیول پہ ہے، مور دین 60%۔ اس کے اندر آپ کا میجر حصہ جس کو آپ فوکس کرتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں تو تھرمل ریسورسز، آپ کے امپورٹڈ کول، LNG اور آئل پہ ہے۔ تو جو ہمارا ایکچول پوٹینشیل ہے، جدھر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، وہ ہمارے تھرمل سے پیدا ہونے والی بجلی کی قیمت یا اوورآل اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی بیک لیشز ہیں، ہماری پوری قوم بجلی کے ان خوفناک بلوں کی شکل میں بھگت رہی ہے۔ میں ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہوئے سب سے زیادہ جس چیز کو فیس کرتی ہوں وہ ہمارے مستحق نادار پسے ہوئے وہ طبقے ہیں جو اس کرائسس کا سب سے زیادہ وکٹم ہیں، جو ان بلوں کو پے نہیں کر سکتے، اور مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے ڈیروں کے باہر ان لوگوں کا رش ہوتا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ وہ ایک ایسی پالیسی جس کے تحت ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت تھی، ہم اس میں بہت پیچھے رہ گئے، اور ہمارے ارد گرد ریجن کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، ہم لیفٹ اوور فیل کر کے ہم انڈیا سارک ریجن کے باقی کنٹریز کو کمپیئر کریں اگر تو ہم نے الٹرنیٹیو انرجی پہ کام نہیں کیا۔ اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر سے انیشیٹو لیے گئے۔ لیٹ می اپریشیٹ آپ کی ایسوسی ایشن جس کے تحت یہ آج کا پروگرام ہے، PAEA۔ آپ لوگوں نے کافی ایفرٹس کی، بہت سارے دروازے کھٹکائے، بہت ساری حکومتوں کے آپ نے منسٹر سمیت جو ڈیسیژن میکرز تھے ان کو آپ نے جگانے کی کوشش کی، لیکن کبھی کوئی انڈیویجول ٹریڈ باڈی، اس کا کام ہے جگانا، اس کا کام جو ہے، مجھے اچھی طرح سے ایک ورڈکٹ یاد ہے اور میں چاہوں گی کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ جو آپ کے دیہات میں، چونکہ سب کا کہیں نہ کہیں رورل بیک گراؤنڈ ہے، تو ایک روزے کے لیے جگانے والا ہوتا ہے، وہ گلی گلی پھر کے لوگوں کو جگا رہا ہوتا ہے کہ روزے کا ٹائم ہو گیا، اٹھیں روزہ رکھیں۔ اس کا روزہ رکھانا کام نہیں ہوتا، اس کا جگانا کام ہوتا ہے۔ تو جو PAEA ہے، یہ اس ملک کے اندر الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز پہ حکومتوں کو، گورنمنٹل اور نان گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز کو جگانے کا کام کر رہی ہے، اور آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ کہ آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ اور ہمیں سب کو چیلنج کدھر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بدل جائے، نظام بدل جائے، ہم سب کے حالات بدل جائیں، لیکن نہیں بدلیں تو ہم نہ بدلیں۔ ہمیں اس چینج کو جس کو ہم سب ڈریم کرتے ہیں، اس کا آغاز ہم سب نے اپنی ذات سے کرنا ہے، اور آپ نے اپنے حصے کا کام اپنی ذات سے، اس آرگنائزیشن نے یہ اسائنمنٹ لے کے اپنے حصے کے کام کا آغاز کیا ہے۔ میں آج آپ کو آپ کی ان کاوشوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے آئی ہوں۔ میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ آلدو جو آپ کا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے چیلنجز میں انپریسیڈنٹڈ جو ہماری مونسون ہے، جو ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، جو ہمارا اوورآل
فلڈنگ کے بعد کے کانسیکوینسز اور اس کے جو وکٹمز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن پہ لگنے والا سرمایہ اور پیسے ہیں، وہ سب انڈائریکٹلی آپ کے اور ہمارے سب کے جیبوں سے ہوتے ہوئے وہاں تک وہ ایکشنز پہنچتے ہیں۔ لیکن چیلنج کیا ہے کہ ہماری پرائورٹیز جو ہیں اس کو ریسیٹ ہونا ہے۔ ہمارے پاس جو سولر ریڈینس میں 5 to 7 کلو واٹ پر آور پر میٹر اسکوائر پر ڈے کے حساب سے جو اویلیبل ہے کنٹری کے اندر ایک اپرچونٹی، اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس 50,000 میگا واٹ جو آئیڈینٹیفائڈ جو ہمارا ونڈ کوریڈور ہے سندھ اور بلوچستان میں، اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو بایو میس اور ویسٹ ٹو انرجی کی رورل ایریا کے اندر ایک اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ I must say the question is no longer can we switch to alternate energy, it is how smartly can we do it. اس کے اندر جو پیرالل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہمارے گرین ہاؤس گیس ایمیشن کا گلوبل اس وقت 10% ولنریبل کنٹریز میں ہم شامل ہیں، ان 10 کنٹریز میں، آلدو کہ ہم اس کا 1% بھی یوٹیلائز نہیں کر رہے، لیکن اسٹل وی آر پیئنگ دی کاسٹ۔ جو ہمارے اس وقت چیلنجز ہیں ان میں ڈیفینیٹلی ایز اے نیشن، ناٹ ایز اے پارٹی، ناٹ ایز اے گورنمنٹ، ایز اے نیشن ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہ کر سکتے ہیں کیسے، وہ وے فارورڈ کیا ہے کہ ہمیں achieving 60% renewable energy in our generation mix by 2030 as per our national target. We need to expand net metering, جس کی میرے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی، and simplifying licensing for small scale solar and wind. Decentralizing، یہ جو ہماری عادت ہے، ہمارے بابو، ہمارے بیوروکریٹ، میں اوپنلی یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر شخص جو اس کو زوال ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو اس بابو کو نہیں ہوتا جو ایک دفعہ ایک کرسی پہ چمٹ جاتا ہے۔ اور اس نے ڈی سینٹرلائزنگ، جس کی بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ اختیارات بانٹو، اپنی اتھارٹی کو شیئر کرو، لیکن یہاں وہ اتھارٹی جب ڈی سینٹرلائز نہیں ہوتی تو اس کے کانسیکوینسز اور اس کی کاسٹ یہ قوم اور یہ عوام پے کرتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ڈی سینٹرلائزنگ انرجی سسٹم ٹو امپاور رورل کمیونٹیز ود مائکرو گریڈز اینڈ آف گریڈ سولر، ہمیں انکریج کرنا پڑے گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ٹو انلاک کیپٹل اینڈ ٹیکنالوجی فار لارج اسکیل کلین انرجی پروجیکٹس۔ ہمیں لوکلائزنگ مینوفیکچرنگ کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں سولر پینل، بیٹریز اور ونڈ ٹربائنز جو ہیں ان کو پاکستان میں بنانا ہوگا تاکہ وی کین ریڈیوس دیئر کاسٹ اینڈ کریٹ مور جابس۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم ہر جگہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پلوں پہ، بریجز پہ، اور طرح کے کنکریٹ جنگل بنانے میں شہروں میں پودے کاٹ کاٹ کے، لیکن جہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینس میں ہے۔ تو ہمیں وی نیڈ ٹو انویسٹ ان کلائمیٹ ریزیلینس، انرجی ٹرانسفارمیشن مسٹ بی پیئرڈ ود کلائمیٹ اڈاپٹیشن پاکستان۔ کیسے؟ وی مسٹ بلڈ کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر، فلڈ ریزیلینٹ روڈز، ڈراؤٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر اینڈ ارلی وارننگ سسٹم۔ ہمیں اپنے ایکو سسٹم کو ریسٹور کرنا ہوگا، ہمیں مینگرووز،
forests, and vulnerable to act a natural buffer against disasters. हमें वो wetlands जो है उनको utilize करना पड़ेगा. We need to scale up water conservation and climate smart agriculture through drip irrigation. जो crop diversification और soil management है, इस पे काम करना है. ये सारे आपके alternate energy resilience को support करेंगे. We need to expand insurance and financing tools to protect farmers, SMEs, and vulnerable communities. जो सबसे important point है governance, innovation and capacity building. ये असल काम है जो private sector तो कर रहा है, लेकिन हमारे government sector के अंदर जो institutions हैं जो responsible हैं इस काम के लिए, उनकी governance को improve करना पड़ेगा. उनकी जो innovation 1901 का जो system है उससे निकल के हमें innovation की तरफ जाना है और साथ उन institutions की capacity building करनी है. Lastly, we need to strengthen institutions and human capital. We need to empower regulatory bodies like NEPRA and Alternative Energy Board to enforce green energy transitions. We need to develop climate finance frameworks to access global climate funds, such as the Green Climate Fund. We need to integrate climate literacy and energy awareness into our education system. ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि हमारे education system के अंदर हमें अपनी इस generation को ये बताना होगा कि 50 साल बाद का जो पाकिस्तान है उसके अंदर उनके सामने क्या challenges हैं और यकीनन ये जो climate change है ये सबसे बड़ा challenge होगा जिसको अभी से हमें अपने करिकुलम में डालना है, अपने स्कूल सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ओरिएंटेशन करानी है, एडवोकेसी देनी है, उनको ट्रेनिंग करानी है, उनके छोटे प्रोजेक्ट्स करा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना है ताकि वो अभी से उस थ्रेट से अलर्ट हो जाएं. We need to support research and innovation in local universities and startup working on clean technology solutions. Ladies and gentlemen, the path to a climate resilient, energy secure Pakistan is neither quick nor easy, but it is within reach. What we need is a shared commitment, a bold vision, and the courage to prioritize long-term gains over short-term conveniences. We must remember climate resilience is not just about survival, it is about dignity, justice, and prosperity for our future generations. Let Pakistan not be a victim of climate change, but a leader in the global green transition. Thank you so much. Pakistan Zindabad.